السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں آج جشن کا سما ہے۔ جشن کی اصل وجہ کیا ہے اور مریم نواز کو کیوں آج استعفیٰ دینا پڑا جبکہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نامزد کیا گیا ہے؟ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو برتری ہے وہ اب ان کی سیٹوں میں انکریزمنٹ جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، اور آج جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کی اسمبلی میں توبہ توبہ کس نے کروائی ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ آج پورا دن پنجاب اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا رہا، پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے نعروں سے یہ پورا ہال کیسے گونج پڑا، اور یہ اسمبلی جس بندے نے بنائی تھی وہ اس وقت کہاں پر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آتے، جب آپ کے اوپر کنڈیشنز ہوتی ہیں، جب آپ کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، جب آپ اپنی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو آج مریم نواز کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں ہوا۔ عوامی جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل نہیں ہے، اور یہ حکومت کیسے ملی ہے اس کے بارے میں بھی یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ حکومت کیسے ملی ہے۔ آپ یعنی کہ مانگے تانگے کی حکومت، کیسے مانگے تانگے کی حکومت کہ بھائی نون لیگ نے ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پنجاب کی یہ حکومت مل جائے اور وفاق میں وہ حکومت نہ بنائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی پاکستان جیسے جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ غریب ممالک کے جو امیر لوگ ہیں وہ 5 کونے والے جو گھر ہوتے ہیں ان میں فیصلے کرتے ہیں، اور اسی 5 کونے والے گھر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی وفاق کی حکومت جو ہے وہ اسی کو ملے گی جو پنجاب کی حکومت اسی کو ملے گی جو وفاق میں حکومت بنائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی یہ آپشن بارہا موجود تھی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ وفاق میں حکومت بنا لیں اور کے پی میں حکومت بنا لیں۔ پنجاب کی حکومت کے اوپر ہی آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ادروائز جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جیسے پی ڈی ایم حکومت میں تھا، کے پی میں عمران خان کی حکومت، پنجاب میں عمران خان کی حکومت، سندھ میں اپنا پیپلز پارٹی کی، اور بلوچستان میں باب پارٹی کی حکومت تھی، اور نون کی حکومت وفاق میں تھی، اور وہ حکومت رٹ جو ہے وہ اس طریقے سے قائم نہیں کر سکتی اگر پنجاب آپ کے پاس نہ ہو۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے اس کی چیف آرگنائزر اور نامزد جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنا جو استعفیٰ ہے وہ بھیج دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دیگر جن رہنماؤں نے استعفیٰ بھیجا ہے اس میں حمزہ شہباز ہیں، اور حمزہ شہباز کے بارے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ کیا وہ پنجاب میں رہیں گے، مریم کے انڈر کام کریں گے، یا وفاق میں جا کر اپنے باپ شہباز شریف کے ساتھ کام کریں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ بھائی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مریم نواز کے انڈر کام یا اس کے نیچے کام نہیں کریں گے۔ شہباز شریف نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، حمزہ شہباز نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، غلام عباس صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے بعد رانا تنویر جو ہیں شیخو پورہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، احسن اقبال نے نارووال سے استعفیٰ دیا ہے، سردار اویس لغاری نے استعفیٰ دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ساری جو سیٹیں ہیں یہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ ہدایات کی گئی تھی کہ وہ اب جو ہیں اپنے استعفے دینا شروع کر دیں۔ ایک بڑی کنٹروورسی ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں اسحاق ڈار کے حوالے سے کہ کیا ان کو وفاق میں کوئی پوزیشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ مریم نواز نے نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو شہزاد فاروق ہیں، عباد فاروق کے بھائی، جن کا بیٹا جو ہے
ان کا وہ آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ ایب نارمل بیٹا تھا، اور وہ ساری سینیریو پتہ ہی آپ کے مائنڈ میں ہوگا۔ پھر صنم جاوید نے وڈرو کیا تھا، اور شہزاد فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا تھا مریم نواز کے مقابلے میں۔ N119 لاہور کا یہ حلقہ تھا، اور مریم نواز نے 83,855 ووٹ لیے تھے، جبکہ شہزاد فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے 68,376 ووٹ لیے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے جو سب سے اچھی اور جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، خبر اصل میں یہ ہے کہ بھائی اب پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کے لیے فیصلہ ہونا تھا الیکشن کمیشن میں، تو اب اس کے اوپر ایک اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، اور جب تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا مریم نواز تب تک ایٹ لیسٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتی۔ ہماری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بھائی یہ اصل میں سین ہے کیا۔ ایک تو یہ سین ہے کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں دینا ہوتی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اب تک یہ سب کچھ نہ تو اجلاس بلاتے وہ نہ کچھ، اور ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہوئے ہیں، انہوں نے جب اپلیکیشن دی تھی تو وہیں پر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ تو خبر یہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگر یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں تو پنجاب کہہ رہا ہوں وفاق میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی واضح جو ہے وہ برتری حاصل ہو جائے گی۔ آج میں نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جس طریقے سے ہوا، کیونکہ نون لیگ کے پاس اخلاقی جو جواز ہے، جو اخلاقی برتری ہے وہ نہیں ہے، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو دھاندلی کے ثبوت، جو ریگنگ کے ثبوت، یعنی کہ جاوید چودھری سے لے کر آپ جس بھی اینکر کا نام اٹھا لیں، حامد میر، آپ یعنی کہ آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، چھوڑ دیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو، آپ جو ہیں وہ اٹھا لیں سعد رفیق صاحب کو، آپ اٹھا لیں شاہد حقان عباسی صاحب کو، آپ محمد زبیر کو اٹھا لیں، آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو اٹھا لیں، آپ جاوید لطیف کو اٹھا لیں، آپ جو ہے وہ خرم دستگیر کو اٹھا لیں، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں۔ تو جب آپ اتنا یعنی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ سب لوگ جو ہے وہ پک اینڈ چوز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ جب حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ بڑے دفاعی پوزیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں، آپ خود کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے، اور اوپر سے مریم نواز جو ہیں ان کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور انہوں نے پکچر جو ہے وہ نواز شریف کی اٹھائی ہوئی تھی، تو ایک جرنلسٹ نے اس کے اوپر بڑا زبردست جو ہے وہ تبصرہ کیا کہ بھائی لوگ جو ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب تو زندہ ہیں، اور نواز شریف صاحب لاہور میں ہی موجود ہیں، تو مریم نواز نے یہ پکچر جو ہے وہ کیوں اٹھائی ہے؟ تو اس کے اوپر دوسرے جرنلسٹ نے بات کی کہ بھائی اصل میں یہی تو مریم نواز کی ڈگری ہے، نہیں تو خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال جیسے لوگ جنہوں نے 45 سال مسلم لیگ نون کو دیے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں بن سکتے نا۔ تو یہی پکچر جو ہے وہ بیسیکلی مریم نواز کی ڈگری ہے، جس کی بیس کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بن رہی ہیں، تو وہ پکچر وہ نہیں اٹھائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پورا دن جو ہے ایک تو سپیکر ابھی تک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اس لیے آج پی ٹی آئی نے وہاں پر ڈومینیٹ کیا، اور نومینیٹڈ جو چیف منسٹر ہیں میاں اسلم اقبال صاحب، وہ بھی کل یعنی صبح جو ہے وہ اسمبلی میں آئیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طریقے سے آج انہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کا مقابلہ کیا ہے اور مریم نواز کے سامنے عمران خان کے نعرے لگائے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ ایک بندہ جو جیل میں ہے لیکن وہ تمام جو آپ کی اسمبلیاں ہیں وہاں پر ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور بھی عمران خان کی پکچر لے کر آئے تھے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اس کی کاپی تھی،
لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک سینیریو ہے جس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ وہ حکومت بنائے، اور مریم نواز کا جو استعفیٰ ہے اور یہ حکومت کب تک چل پائے گی، کیسی چل پائے گی، اس کے اوپر بھی مختلف طرح کے جو ہیں وہ کانسپیرنسیز موجود ہیں کہ بھائی یہ حکومت کیسے چلے گی اور کیسے مریم نواز چیف منسٹر بنی ہیں، کون اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا تھا، کون یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ بنے۔ اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی یہ سیٹیں جو استعفے ہوئے ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ چانس ہے، کیونکہ ضمنی جو الیکشن ہوتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی اپوزیشن کے لوگ جیت جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ ان نشستوں کے اوپر جیت کر اسمبلی میں اپنی جو میجورٹی ہے وہ شو کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔